بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق خان صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ روم میں ٹریفک چلان ہو گیا ان کا، تو کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ چلان ادا نہ کر سکے، تو ان پر کیس دائر کر دیا گیا۔ اور کہنے لگے جب میں کورٹ میں گیا پیشی کے لیے تو وہاں پر موجود جج صاحب نے کہا آپ نے یہ چلان کیوں نہیں ادا کیا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یونیورسٹی کے معاملات کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ جج صاحب نے سنا، فوراً اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آ ٹیچر ان کورٹ۔ انہوں نے ٹیچر کا احترام کرتے ہوئے ان کے چلان کو معاف کیا اور انہیں سزا سے بھی بری کر دیا۔ جو قومیں اپنے اساتذہ کا احترام کرتی ہیں وہ کبھی بھی زوال میں نہیں آتی۔ درس و تدریس ایک ایسا شعبہ ہے، ایک مقدس شعبہ ہے جس میں اساتذہ کرام کا جب تک احترام نہ کیا جائے ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے شہر کی معزز ہستی، سماجی رہنما تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ علم و ادب کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے اور درس و تدریس کے حوالے سے ان کا بھی بہت کام ہے۔ گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب۔ آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں ایک استاد کا انٹرویو کر رہا ہوں اور استاد کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ درس و تدریس کے حوالے سے سر کو یہ شوق کیسے تھا؟ کیا یہ بچپن سے ہی ان کا شوق تھا یا یعنی کہ اچانک ہی اس شعبے کی طرف یعنی کہ ان کا ذہن گیا؟ جی سر، اس بارے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی، روحان بھائی، کہ آپ یہاں میرے ادارے میں تشریف لائے، گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول شارکن عالم کالونی ملتان میں، اور آپ نے اپنی گفتگو ہی میں اساتذہ کے بارے میں بہت قابل ستائش گفتگو کی، اور آپ نے ریفرنس دیا اشفاق احمد کا اور ایک اس جج کا جو غیر مسلم تھا، جو استاد کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ جو ہیں وہ روشنی کا مینار ہیں، یعنی کہ وہ ٹاور آف لائٹ ہیں اور لوگ ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے وہ اساتذہ کے مرہون منت ہے۔ دیکھیں، دو طریقہ کار ہیں، بائی چوائس اینڈ بائی چانس، کہ آپ ایجوکیشن میں درس و تدریس سے بائی چانس منسلک ہوئے ہیں یا بائی چوائس منسلک ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے گریجویشن کے بعد میں نے پہلے بی ایڈ کیا ہے، پروفیشنل ڈگری حاصل کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ماسٹر ڈگری بعد میں حاصل کی ہے۔ پہلے میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا، بیچلر آف ایجوکیشن کیا، اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں بائی چوائس یعنی کہ اپنی چوائس رکھ کر یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں نسل نو کی آبیاری کر سکوں، انہیں کچھ بتا سکوں۔ میں خود ابھی تک طالب علم ہوں، میں اپنے آپ کو اساتذہ میں بڑے اساتذہ میں شمار نہیں کر پاتا، کیونکہ میں ایک آج بھی طالب علم ہوں۔ 33 سال ہو گئے ہیں مجھے درس و تدریس سے منسلک ہوئے، اور کوئی ایسی کلاس نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھائی ہو۔ میں نے نرسری کلاس پڑھائی ہے، میں نے پرائمری کلاسز پڑھائی ہیں، میں نے سیکنڈری کلاسز پڑھائی ہیں، میں نے جو ہے ہائر سیکنڈری کلاسز پڑھائی ہیں، میں نے بی ایڈ پڑھائی ہے، میں نے ایم ایڈ پڑھائی ہے، میں نے جتنے ٹریننگ کورسز ہیں وہ پڑھائے ہیں، چاہے وہ سی ٹی کورس ہے، پی ٹی سی ہے، بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، آئی سی ایف ہے، پری سروس کے کورسز ہیں یا ان سروس کورسز ہیں، وہ تمام ٹریننگیں کی بھی ہیں اور کروائی بھی ہیں، اور الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں۔ آج میری جو بھی عزت ہے، میرا جو بھی مقام ہے، آج میرا جو بھی رتبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اسی وجہ سے ہے کہ میں نے لوگوں کو علم بانٹا ہے، علم بانٹنے کے ساتھ ساتھ ان سے علم حاصل بھی کیا ہے،
اور کیونکہ نالج جو ہوتا ہے، علم جو ہے یہ کسی میراث نہیں ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جب علم انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی جو اپلیکیشن ہے، میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں، میں نے علم بھی حاصل کیا، میں نے اسے انڈرسٹینڈ بھی کیا، اس کی اپلیکیشن بھی کی، اور آگے پھر ایویلویشن بھی کی اس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لرننگ بائی ڈوئنگ ہے یہ بہت یعنی کہ ضروری ہے، کہ آپ لرننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ کریں بھی صحیح، اور جب آپ کچھ کریں گے تو پھر لرننگ زیادہ ہو جائے گی، اور ٹیچنگ جو ہے یا ایجوکیشن جو ہے وہ چینج ہے ایک بیہیویئر کے اندر، یعنی بیہیویئر میں چینج آتا ہے، اور وہ چینج جو ہے وہ پازیٹیو چینج آتا ہے، اور وہ ڈیزائربل چینج ہوتا ہے۔ تو پرماننٹ لرننگ کیا ہے کہ جب آپ کے بیہیویئر کے اندر چینج آ جائے اور وہ پازیٹیو چینج آئے۔ زبردست سر، میں نے ابھی اسکول کا وزٹ کیا، میں نے دیکھا یہاں پر ایک تحریک پاکستان یعنی کہ گیلری، پکچر گیلری ہے وہ بنائی گئی ہے، اور یعنی کہ میں منظر میں آپ ساتھیوں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ پکچرز ہم نے یہاں شیئر کی ہیں۔ تو سر آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اس اسکول میں؟ اکثر اسکولوں میں ہم نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں پاکستانیت کا طالب علم ہوں، میں اپنے آپ کو پاکستانیت کا استاد نہیں کہتا۔ میں نے پاکستانیت میں ماسٹر ڈگری کی ہے، ایم اے مطالعہ پاکستان اور ایم اے تاریخ پاکستان پڑھی ہے۔ میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ میرا ٹیچر ایجوکیشن سے طویل تعلق رہا، 17 سال میں ٹیچر ایجوکیشن میں رہا ہوں۔ اس ادارے میں مجھے آئے ہوئے تقریباً 5-6 سال ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے اس ادارے کی شناخت کرائیں، اس ادارے کی پاکستان کے حوالے سے شناخت کرائیں۔ اور یہ جو آپ گیلری دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک پاکستان ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، یہ ان شخصیات کی تصاویر پر مبنی ہم نے یہ گیلری یہاں پہ بنائی ہے۔ زبردست جی۔ تو سر ماشاءاللہ سے آپ کی سماجی حوالے سے بھی بہت خدمات ہیں، بطور ٹیچر آپ درس و تدریس میں تو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایسے نوجوان جو یعنی کہ ٹیلنٹ رکھتے تھے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کارنامہ سر انجام دیا ہوا تھا، لیکن وہ پردے سے غائب تھے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ سماجی حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا کہ اس شعبے سماج میں آپ نے کیا پلاننگ کر کے یعنی کہ ان کی حوصلہ افزائی کی، اور یہ کیا ضروری تھا؟ میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، صحیح۔ اور جب ہم تعلیم دیتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم سوشل پروسیس میں آ جاتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو ایشو چل رہا ہے وہ سوشل حوالے سے ہے، سماجی حوالے سے ہے۔ سماجی انسان جو ہے وہ کب بنتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سوشل اینیمل کو سوشل مین بنائیں، اور انسان سوشل کب بنے گا؟ جب اس میں سماجیت آ جائے گی، اور سماجیت کب آئے گی؟ جب کوئی نہ کوئی موٹیو ہوگا، کوئی نہ کوئی محرک ہوگا، جب اس کے اندر محرک ہوگا کہ اگر میں سماج کے اندر یہ سماجی کام کرنے سے میں یہ بن سکتا ہوں، تو وہ انسان جو ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ سماج سے منسلک ہو جائے گا۔ صحیح۔ کیونکہ سماجی دنیا جو ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے رسپیکٹ لی جاتی ہے، اور اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، یہاں ہر طرف پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ اور ہمارا ایک سلوگن ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تھنک پازیٹیو، اور ہم نے اپنا جو فورم بنایا ہوا ہے اس کا نام بھی ایجوکیشنل اینڈ سوشل فورم رکھا ہوا ہے۔
एजुकेशनिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट वहाँ पे बैठते हैं। सोशल साइंटिस्ट का जो वर्ड है ये हमने मुतारफ़ कराया है। देखिए, हम साइंटिस्ट कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कौन होता है? सोशल साइंटिस्ट वो है जो समाजी रवैयों में तब्दीली लेकर आए। और रवैयों में तब्दीली कब आएगी? रवैयों में तब्दीली अब उस वक्त आएगी जब आप कोई सोशल एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी के नतीजे में जब पॉजिटिविटी क्रिएट होगी तो सोशल चेंज आ जाएगी। और सोशल चेंज आने से जो है आपकी जो डिज़ायरेबल वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट होंगी। तो हम ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल में, बच्चों में, तलबा में, तालबात में, असातिज़ा में, समाजी काम करने वालों में सोशल नॉर्म जो हैं वो डेवलप हों, उनमें सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो डिज़ायरेबल सोशल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें और अनडिज़ायरेबल जो सोशल वैल्यूज़ हैं उन्हें वो रिजेक्ट कर दें। तो ये मेरा भी फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है, इस सहाफ़ी का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सब समाजी हवालों से एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। तो हमने समाजी रवैयों में तब्दीली लेकर आनी है और वो समाजी रवैये जो हैं वो पसंदीदा होने चाहिए, ना कि नापसंदीदा। ज़बरदस्त। कोरोना की तीसरी लहर जैसे जारी है आजकल, और इस दौरान स्कूल्स भी तकरीबन बंद हो चुके हैं, और इनके साथ ही हुकूमत पंजाब ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है दाखिलों के हवाले से। सुबह भर के स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज़ भी हो चुका है। दाखिला मुहिम के साथ साथ कोरोना SOPs के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए जो SOPs गवर्नमेंट ने तयन की हैं वो उस बारे में हम जानना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि जो तालिब इल्म आपको इस टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि आखिर SOPs क्या हैं, जिन पर अमल करते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी रख सकें। और साथ दाखिले के बारे में भी आप बताएँ कि गवर्नमेंट ने ये सिलसिला जो शुरू किया है तो इसमें कहाँ तक बेहतरी हुई है और क्या कुछ हुआ है? देखें, बात ये है कि जो कोरोना SOPs हैं वो अब हर किसी को पता है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि एंट्रेंस पर हमारे यहाँ बेसन लगे हुए हैं, सैनिटाइज़र मौजूद है। सैनिटाइज़र के साथ साथ सुबह मैं और मेरे असातिज़ा जिनकी हम रोज़ाना के लिहाज से ड्यूटी लगाते हैं, गेट के बाहर हम मौजूद होते हैं और वहाँ पर बच्चों के हाथ सैनिटाइज़ किए जाते हैं और जो टेम्परेचर गन है उनसे टेम्परेचर उनका चेक किया जाता है। फिर वो स्टूडेंट गेट के अंदर आते हैं और अपनी साइकिलें खड़ी करने के बाद वो अपने हाथ धोते हैं। बेसन लगे हुए हैं जहाँ पे साबुन भी मौजूद होता है। और जब वो क्लासी में जाते हैं तो क्लासी में भी हर क्लासों में सैनिटाइज़र मौजूद है। जो टीचर जो है, जो क्लास इंचार्ज, जो सबसे पहले दोबारा उनके हैं हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करते हैं। और ये सैनिटाइज़ करने का अमल दिन में 2-3 मरतबा होता है। और बाकायदा स्कूल एंड होने पर हमने एक 10 से 15 मिनट का वक्फा रखा हुआ है जिसमें बच्चों के हाथ सैनिटाइज़ कराए जाते हैं ताकि वो घर जाने से पहले भी अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लें। और सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया जाता है, बच्चे मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम कोरोना SOPs को फॉलो किया जाता है। जब स्कूल खुले तो हमारे असातिज़ा के टेस्ट भी हुए, मेरा अपना भी टेस्ट हुआ। तो टीम आई, उन्होंने 10 असातिज़ा के टेस्ट किए, 2 मुलाज़मीन के टेस्ट किए, वो भी हमारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। बाकी जो दाखिलों के हवाले से जो आपने सवाल किया है, इस वक्त हुकूमत पंजाब बहुत कॉन्शियस है कि वो बच्चे जो स्कूल से आउट हो चुके हैं कोरोना रजीम के अंदर, उन बच्चों को वापस लेकर आए हम और नया दाखिला करें। ये तो हमने उन बच्चों को वापस लाए और उसके लिए बच्चों को वापस लाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और नया दाखिला भी कर रहे हैं। हमने तालीम चैम्पियन बनाए हैं। तालीम चैम्पियन वो है जिसने कम्युनिटी के अंदर जाकर हमारी कॉर्नर मीटिंग जो है वो मैनेज करनी है और हम ये कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। हम अपनी स्कूल कौंसिल के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। कल भी मैंने मीटिंग की है अपने तालीम चैम्पियन के साथ जिसमें साथ भी मौजूद थे और इससे पहले तकरीबन हम 10 कॉर्नर मीटिंग कर चुके हैं और कम्युनिटी के अंदर गए हैं। जी, ये तो हमारे साथ मौजूद थे आज प्रोफेसर अनायत अली कुरैशी साहब, समाजी हवाले से भी और दर्स और तदरीस के हवाले से भी सर का जितना काम है, और ऐसे में
کہ سر نے جو بتایا ہے، اور میں بڑے ہی یعنی کہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملتان کی شان ہے آپ سر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین انشاءاللہ آئندہ تک کے لیے ہم ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.